الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ خالق کائنات جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد اور درود لامحدود نبی مکرم نور مجسم شفیع امم والی بے کساں ہادی بے کساں سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تابہ ماہ فروزاں سرنشین مہوشاں سرخیل زہرہ جمالاں قدیمہ دوراں نیر بطحہ رازدار ما اوحا صاحب علم نشرہ شاہد ماتغا معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل صد احترام زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید شاہد حسین شاہ بخاری مجدد سرہندی دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ عالیہ سرہند شریف اور آج کی اس پروقار اور پرحسین بزم کے بانی جو ہیں پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ سرہند شریف جناب میاں محمد شہریار اجمل نقشبندی مجددی اسٹیج کی زینت دیگر چہرے رونق افروز ہیں۔ آج جس ہستی کے ہم ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب میاں محمد اجمل مست بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے بر صغیر کے اندر بلکہ ملک پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی خانقاہ ہے کہ جس سے فیض نہیں لیا بلکہ ہر ایک درگاہ سے فیضان حاصل کیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو یہ جھوٹ نہ ہوگا کہ حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو مطابق حضرت میاں محمد اجمل نے جو کام کیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ بیلیوں ایک کا جو مقبول ہے وہ سب کا مقبول ہو جاتا ہے، جو ایک کا مردود ہو جاتا ہے وہ سب کا مردود ہو جاتا ہے، جو ایک کسی ولی کامل کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے خالق کائنات اس کو تمام بارگاہ میں مقبول یہ پتا کر دیتا ہے۔ انہوں نے تمام سلاسل کا فیضان حاصل کیا ہے۔ زمانے بھر میں ہے چرچا مجدد الفسانی کا، ہر عشق والا ہو شہدا مجدد الفسانی کا، یہی دربار ہے چاروں سلاسل کا حسین سنگم، ریاض خلد ہے روزہ مجدد الفسانی کا۔ خدا کے فضل سے شہداد ہم بھی نقشبندی ہیں، ہمارے سر پہ ہے سایہ مجدد الفسانی کا۔ روانہ غوث اعظم نے
کہ یا جبا محبت سے مقام اس میں ہے پوشیدہ مجدد الفسانی کا۔ حضرت مجدد الفسانی کی عظیم بارگاہ میں وہ حاضری لگواتے رہے۔ آج ہم جب فلیکس ان کے پڑھتے ہیں سب سے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ فیضان مجددیہ سرہند شریف، یہ وہ عظیم درگاہ ہے کہ جن کا فیض ایسا چلا، کبھی چورا شریف میں نظر آتا ہے، کبھی علی پور شیدہ شریف میں نظر آتا ہے، کبھی کوٹلہ شریف، موری شریف، مورا شریف، شرک پور شریف، برے صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی نقشبندی مجددی آستانے ہیں، تمام کے تمام آستانیہ سرہند شریف کے غلام ہیں۔ یہ انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ امام محمد بن یونس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے قول میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا انفع للقلب من ذکر الصالحین، کہ کس لیے سفر کیا، کبھی سانگلہ علم میں، کبھی گجرانوالہ میں، کبھی پاک پتن میں، کبھی لاہور میں، سبھی نگریوں میں جاتے رہے، کس لیے؟ امام محمد بن یونس نے فرمایا ما رأیت شیئا انفع للقلب من ذکر الصالحین، آپ فرماتے لوگوں میں نے دن میں سفر کیا، میں نے رات میں سفر کیا، اجالوں میں سفر کیا، لیکن میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ ہاں اگر میرے دل کو اطمینان ہوا ہے وہ صالحین کے ذکر سے ہوا ہے، صالحین کی بارگاہ میں حاضری دینے سے ہوا ہے۔ یہ حضرت امام محمد بن یونس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس قول کو نقل فرماتے ہیں، اور مجھ سے پہلے بیان کر رہے تھے قبلہ پیر سید بشارت حسین شاہ صاحب، بڑا خوبصورت بیان فرما رہے تھے، عظمت اہل بیت بیان کر رہے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ گفتگو کر رہے تھے۔ میں صرف ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے نور کی برسات بن کر، اور جس ہستی کا ذکر ذہن میں آ جائے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس ہستی سے کا اگر ذکر کیا جائے اس ہستی کا فیضان آپ تک پہنچتا جاتا ہے۔ آج لوگ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کو کوئی مظلوم بنا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جناب کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان کربلا سے واپس مدینہ طیبہ میں آئے، یہ واحد شخصیت ایسی ہے، اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب واپس تشریف لے کر آئے، ولید کا دور ہے، اس نے حضرت امام زین العابدین کو ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ امام زری آئے، کہنے لگے اے زین العابدین کیا کربلا کے دکھ کم نہیں تھے کہ آپ کو پھر ہتھ کڑیاں پہنائی گئی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے مسکرا کے جواب دیا، آپ فرمانے لگے زری بات یہ نہیں ہے کہ مجھے ہتھ کڑیاں کیوں پہنائی گئی ہیں، آپ نے ایک جھٹکا دیا، ہتھ کڑیاں جو زنجیریں تھیں وہ ٹوٹ گئیں۔ آپ نے فرمایا زری بات یہ نہیں ہے، ہم تو فقط اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں، ورنہ یہ زنجیریں ہمارے آگے کیا تھی۔ اور سین حرم میں جس نوجوان کا پروٹوکول سب نے دیکھا کہ یہ بھی ولید کا دور تھا، عبد الملک بن امیہ کا یہ حکمران ہے، بڑا ظالم حکمران تھا، اس کے ساتھ ایک شامی وفد سین حرم میں آ گیا طواف کے لیے۔ جب طواف کیا لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا، تو یہ جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگا تو لوگوں کا رش دیکھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، وفد بھی اس کے ساتھ تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان سین حرم میں آیا، جب آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا، جب رستہ چھوڑا تو وہ نوجوان سیدھا حجر اسود کے پاس چلے گیا، جا کر حجر اسود کا بوسہ لیا، چوما، طواف کیا، پھر واپس آ گئے۔ اب ولید اپنا جو اس کا فرزدق شاعر تھا اس سے کہنے لگا فرزدق یہ نوجوان کون ہے، حالانکہ جانتا تھا۔ فرزدق نے کہا ہے اے ولید تو نہیں جانتا، اس کو تو بطحاء کے سنگریزے جانتے تھے، یہ تو امام زین العابدین ہے، یہ حسین کا شہزادہ ہے، یہ مصطفیٰ کا دلارا ہے، یہ علی کا لال ہے، اس کو تو عرش مولا کہتے تمام لوگ جانتے ہیں، یہ تو امام زین العابدین ہے۔ فرزدق کو اسی بات پر قید کر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کو خبر ہوئی، آپ نے اس وقت 300 اشرفیاں جو تھیلیاں تھیں وہ ایک اپنے غلام کو دی اور کہا کہ جاؤ جا کے فرزدق کو دو کہ ولید کے منہ پہ مارے اور خود آزاد ہو جائے۔ جب وہ غلام لے کر فرزدق کے پاس وہ تھیلیاں گیا، اشرفیوں سے بری ہوئی،
جب اس نے فرزدق نے دیکھی اس کو پیش کی امام زین العابدین نے بھیجی ہے تم آزاد ہو جاؤ. فرزدق کہنے لگا یہ اشرفیاں واپس لے جاؤ اور جا کے امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کریں کہ فرزدق یہ عرض کرتا ہے کہ جناب یہ جو میں نے جملے کہے ہیں ساری عمر میں نے بادشاہوں پر قصیدے لکھے بڑے بڑے جملے کہے لیکن حضور یہ جو میں نے جملے کہے ہیں یہ اشرفیوں کے لیے نہیں ہے یہ آزادی کے لیے نہیں ہے مجھے تو بروز قیامت آپ کے نانا کی شفاعت چاہیے. یہ فرزدق کی محبت تھی. حضرت مجدد الفسانی نے ہمیں جو پیغام دیا ہے آج اس دور پرفتن میں کوئی اصحاب کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کو برا بلا کہہ رہے کوئی سیدہ زہرا کی شان میں بدبی کر رہا ہے کوئی اہل بیت کی آڑ میں اصحاب پہ لعن طعن کر رہا ہے وہ بھی دوسرے تفرقے جتنے بھی فرقے ہیں اہل سنت سواد اعظم ہے وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں ہم بھی حج کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اہل سنت جو ہیں یہ با ادب ہے. ہم نے ملائکہ دیکھے نہیں رسول اللہ نے بتایا ہم نے ایمان لے آئے ملائکہ نہیں دیکھے لیکن ایمان ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہمارا ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان ہمارا ہے. باقی انبیاء اکرام کو نہیں دیکھا ایمان ہمارا ہے. اصحاب مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ایمان ہمارا ہے. فقط بات یہ ہے ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت کے آگے اگر اصحاب کا ذکر آ جائے یہ ادب سے سر جھکا لیتے ہیں. اگر اہل بیت کا ذکر آ جائے تو یہ ادب سے سر جھکا لیتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی آپ فرماتے ہیں مجھے مکتوبات شریف آپ فرماتے ہیں وہ محبت اہل بیت الخروج کہ جس سینے کے اندر اہل بیت کی مودت نہیں ہے محبت نہیں ہے وہ خارجی ہے. وہ محبت اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفض جس سینے کے اندر صحاب کی محبت نہیں ہے آپ فرماتے ہیں وہ رافضی سینہ ہے. تو سوال ہوا ہے مجدد الفسانی آپ پھر یہ بتائیں کہ سینہ کون سا سینہ کامیاب ہے. آپ نے فرمایا وہ محبت اہل بیت او جمیع صحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسننس. آپ فرماتے سینہ وہ سینہ کامیاب ہے کہ جس کے دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں ایک ٹکڑے پر اہل بیت کی محبت نظر آئے اور دوسرے ٹکڑے پر صحاب کی محبت نظر آئے. آپ فرماتے وہ سینہ کامیاب سینہ ہے اور وہ سینہ سنیوں کا سینہ ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی کا مکتوبات ہے. کچھ ایسے لوگ مجددیت کے نعرے لگاتے لگاتے گستاخان صحابہ کے ساتھ مل گئے اور میں یہاں پہ ایک اور فکر پیش کرتا ہوں اور کچھ علماء اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگاتے ہیں. امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نعرہ لگا کے اعلیٰ حضرت کا آل نبی کی بےدبیاں کرتے. اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا ہے کہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. بات ہی ختم کر دی کہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. اور میں سوال کرتا ہوں آج گفتگو صرف میں تھوڑی سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر آل نبی کا کوئی شہزادہ اگر پیدا ہو جائے جب دنیا میں آئے اگر 1 گھنٹے کا بھی اگر 5 منٹ کا بھی ہو 10 منٹ کا بھی ہو کسی کی نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس پہ بھی درود نہ پڑے. قبول ہو سکتی ہے کسی کی نماز دل میں اگر بغض آل رسول تو نمازیں کس کام ہیں. کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دنیا ہے رب کائنات نے تخلیق کیا ہے اگر کوئی بندہ اپنی جانوں کے ظلم کر بیٹھے گناہ کر لے تو ضروری ہے اس کو سزا ملے. تو فوراً رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے حبیب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو پھر یہ چوکھٹے مصطفیٰ پہ آ جائیں پھر یہ چوکھٹے مصطفیٰ پر آ جائیں. اب
اگر جب چوکھٹ مصطفیٰ پہ آ جائیں کیا گناہ بخش دیے جائیں گے؟ جواب ملا نہیں۔ فاستغفر اللہ، چوکھٹ مصطفیٰ پر آ کر اللہ سے بخشش طلب کرو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ اب سوال پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر کیا بخشش ہو گئی؟ رب کائنات نے جواب دیا نا نا، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، جب تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں اتنی دیر تک بخشش نہیں کروں گا کہ جتنی دیر تک میرا حبیب تمہارے لیے دعا نہ کرے۔ اب ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں جا سکتا، فاستغفر لهم الرسول، پھر میرا حبیب تمہارے لیے دعا کرے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ صاف لفظوں میں رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان چھوڑ دی جائے، تم بچ جاؤ، جہنم سے آزاد ہو جاؤ، تو تم میرے حبیب کی چوکھٹ پر آ جاؤ، تم دعا مانگو، پھر میرا حبیب تمہارے لیے دعا کرے، پھر یعنی کہ تم میرے حبیب کو راضی کر لو میں راضی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا بات یہاں ختم ہو گئی؟ نا نا، حبیب کو راضی کر لو میں راضی ہو گیا، بات پھر ختم نہیں ہو رہی۔ اب حبیب فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں راضی ہو جاؤں تو تم میری آل کو راضی کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو تم میری آل کو راضی کر دو۔ حضرت سیدی سلطان العاشقین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار سرہند شریف آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کی سمجھ میں جو دین اسلام آیا ہے وہ ناز اور نیاز کا نام دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی کہ جناب یہ ناز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ ناز یہ ہے دین اسلام کا کہ عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، حضرت امام حسین کی بچپن کی عمر ہے، تیار ہو کر خوشبو لگا کر اچھا لباس پہن کر مدینہ طیبہ میں باہر نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نظارہ کرتے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے امراء کے بچے، کوئی عربی نسل کے گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہے، کوئی کسی سواری پہ سوار ہے، عمدہ لباس پہنا ہے، خوشبو لگائی ہے، عیدگاہ میں آ رہا ہے۔ امام حسین فوراً واپس آئے، عرض کرتے ہیں نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب کے بچے عیدگاہ میں سواریوں میں جا رہے ہیں لیکن آپ کا پیارا حسین عیدگاہ میں پیدل نہیں جائے گا، لہذا یا رسول اللہ، نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے لیے سواری کا انتظام کریں تو میں عیدگاہ میں جاؤں گا، اگر میرے لیے سواری کا انتظام نہ کیا گیا تو میں پیدل عیدگاہ میں نہیں جاؤں گا، میں پیدل عیدگاہ میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ناز ہم دیکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا۔ ہم تو پیر کو مانتے ہیں چہرے پہ سنت کا جامع ہو، سر پہ امامہ ہو۔ امام محمد جب آئے نا امت مسلمہ کے امام محمد تشریف لائے، یہود و نصارہ سے مناظرہ تھا لیکن یہود و نصارہ عیسائی پادری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عیسائی کہنے لگے یار ہم نے تمہیں مناظرے کے لیے بلایا ہے تو تم دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام محمد کے چہرے پہ سنت کا جامع تھا، سر پہ امامہ تھا، جب اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے جواب کر دیا، کہنے لگے بس یار بات چھوڑ دو، مناظرہ چھوڑ دو کہ جس امت کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، جس امت کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے اس امت کے بڑے محمد کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سوال کر دیا کہ نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیارا حسین عیدگاہ میں پیدل نہیں جائے گا، اب نانا رسول نے دستار سر پہ سجائی، تاجدار کونین تشریف لائے، پیارے نواسے کو اٹھایا، ماتھا چوما، فرمانے لگے پیارے حسین وہ عرب کے عام بچے ہیں جن کو تو دیکھ کر آیا ہے اور عام سواریوں پہ سوار ہے، لیکن میرے پیارے حسین تو ان عام بچوں کی طرح نہیں ہے، تو ان عام بچوں کی طرح نہیں ہے، لہذا تیرے لیے سواری بھی کوئی خاص ہونی چاہیے۔ حضور سلطان العاشقین فرماتے ہیں کیسا یہ منظر ہے؟ آپ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کیا میرے پیارے حسین تو میرے کندھوں پہ آ جا، تیری سواری میں خود بن جاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ ناز ہے دین اسلام کا، پیارے حسین تو میرے کندھوں پہ آ جا،
میں تیری سواری خود بن جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کندھوں پہ سوار ہوئے، ننھے ننھے ہاتھ ہیں، رسول اللہ اپنے نانا کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ جب چوکھٹ مصطفیٰ سے باہر نکلتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان کسی سواری پہ سوار ہوتا ہے، جب انسان کسی سواری پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ایک لگام ہوتی ہے کہ جس کو جس طرف وہ کھینچتا چلا جاتا ہے، سواری اس طرف مڑتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ اب ناز دیکھیں گے، رسول اللہ نے فرمایا میرے پیارے حسین، بہت اے میرے پیارے حسین، تو میری بلیل کی زلفوں کو پکڑ لے، تو جدھر کہتا چلا جائے گا میں ادھر مڑتا چلا جاؤں گا، تو جدھر کہتا چلا جائے گا میں ادھر مڑتا چلا جاؤں گا۔ اب امام حسین علیہ السلام دوش مصطفیٰ پہ سوار ہے، سبحان اللہ، بلیل کی زلفیں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے۔ اب سامنے سے سیدنا فاروق اعظم تشریف لے آئے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سامنے سے کوئی عام نہیں، منبع عدالت ہے، جود و سخا کا مرکز ہے، کہ جنہوں نے فرمایا جابیہ کے مقام پر سواری روک کر زار و کتار ہونا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا اے عمر فاروق اعظم، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو یروشلم فتح کیا ہے، 22 لاکھ مربع میل جو حکمران ہے اس کو دنیا فاروق اعظم کہتی ہے، لیکن جناب امیر المومنین یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سن میرے غلام، ایک وقت تھا یہی ایسے کہاما تھی، میں عمر تھا، میرا باپ خطاب موجود تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا عمر ان 5 اونٹوں کو لیٹ میں کھڑا کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک کو سیدھا کرتا، دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا، میں دوسرے کو سیدھا کرتا، تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ نے مجھے اتنا مارا اور کہا اے فاروق سن، اے عمر سن، تو خطاب کا بیٹا ہے، تو عرب کا بیٹا ہے، تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے۔ میرے باپ نے مجھے اتنا فرمایا، اتنا مارا اور فرمایا تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے فاروق اعظم کیوں نہ اپنے مقدر پہ ناز کرے، کیوں نہ اپنے مقدر پہ رشک کرے؟ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے، ایک وقت تھا یہی عرض تہامہ تھی، عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج وہی عمر ہے، منبع عدالت ہے، امیر المومنین ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے، کسی کی جرت نہیں کہ عمر کے حکم کے بغیر ہے۔ سبحان اللہ، اب سامنے سے سیدنا فاروق اعظم بات نہیں، رسول اللہ دوش مصطفیٰ پہ حسین سوار ہے۔ واہ، دین اسلام کا ناز کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا عید کا دن تھا، ماشاءاللہ، سیدنا فاروق اعظم پہلے رسول اللہ کو سلام پیش کرتے، اب دیکھیں ناز کیا، ادھر بھی ناز، سبحان اللہ، جو سواری ہے وہ نبی اعظم، سبحان اللہ، سواری نبی اعظم، سوار شہید اعظم، سبحان اللہ، اور جو سامنے سے پوچھنے والا ہے وہ فاروق اعظم، وہ سامنے سے جو پوچھنے والے ہیں فاروق اعظم۔ آپ فرماتے ہیں واہ حسین، سبحان رسول اللہ، اللہ کی زیارت کی ہے، لیکن کہتے ہیں واہ پیارے حسین تیری سواری بڑی اچھی ہے، سبحان اللہ، پیارے حسین تیری سواری بڑی اچھی ہے۔ سوال کیا حسین سے، جواب نانا رسول دے رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سوال نانا بھی آئے، جواب میدان کربلا میں حسین دیتا ہے، سوال حسین سے ہو جواب مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے، کسی کو گھٹی دی اس کے دادا نے، کسی کو گھٹی دی اس کے نانا نے، کسی کو اس کے باپ نے، کسی کو اس کے مرشد نے، کسی کو کسی علامہ صاحب نے، لیکن حسین جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو گھٹی دی ہے مصطفیٰ نے۔ حق دا تارا دل دا چین، یار حسین پاک دا ذکر ہے، ذرا ہتھاں نو بلند کر کے، حق دا تارا دل دا چین، حق دا تارا دل دا چین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اب گٹھی دی حضور نے جب امام حسین تشریف لائے، کس کے ساتھ؟ کھجور کے ساتھ،
شہد کے ساتھ، کسی شرینی کے ساتھ، نہ کس کے ساتھ؟ اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ جب پیدا ہوئی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو گٹھی دی حضور نے اپنی زبان سے۔ جب پیدا ہوئے حیدر کرار گٹھی دی حضور نے اپنی زبان سے۔ پیدا ہوئے امام حسن مجتبی گٹھی دی حضور نے اپنی زبان سے۔ پیدا ہوئے امام حسین والی کربلا گٹھی دی حسین امام نے رسول اللہ نے اپنی زبان سے۔ البتہ کائنات کو بتا دیا کہ دنیا والوں اگر تم چہرے گنو تو 5 ہیں، لیکن زبان ہماری ایک ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ زبان ہماری ایک ہے۔ اگر تم قرآن میں آیت تطہیر پڑھو ایک ہے، لیکن شخصیات 5 ہیں۔ شخصیات 5 ہیں، اوپر چادر تطہیر ایک ہے۔ یہ کائنات کو سمجھانے کے لیے بتا دیا۔ اب رسول اللہ نے جواب دیا سیدنا فاروق اعظم کو، اے فاروق اعظم تو یہ تو پوچھ رہا ہے حسین سے کہ حسین تیری سواری بڑی اچھی ہے۔ اے فاروق اعظم تو یہ تو بتا کہ اگر سوار اتنا عظیم ہو، اگر سوار اتنا عظیم ہو تو حق ہے سواری بھی نبی اعظم ہو۔ ہاں ہاں بے شک۔ رسول اللہ کے گوشت پہ سواری کرنے والے پیارے حسین حضرت امام حسین جن کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے حسین کو انگلی کے ساتھ لگایا۔ آپ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ حضور ایک مقام پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور نے اپنے دونوں پاؤں پہ حسین کے پاؤں رکھ دیے، اپنے دونوں ہاتھوں میں حسین کے ہاتھ لیے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ آپ فرمانے لگے میرے پیارے حسین ذرا قریب تو آؤ۔ امام حسین ننھے ننھے پاؤں سے چلتے پنڈلیوں پہ آ گئے، رک گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے پیارے حسین تھوڑا سا اور قریب آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حسین پنڈلیوں سے چلتے چلتے آپ کے سینہ اطہر پر آ گئے۔ جب سینے کے بالکل سامنے آئے تو رسول اللہ نے حسین کے دونوں بازو کھول دیے، سینے کے ساتھ سینہ لگا دیا اور اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈال کر اپنا لعاب دہن عطا کر کر حسین کی ساری زندگی کی پیاس بجھا دی۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا تک ساری پیاس بجھا دی۔ حضور سلطان العاشقین فرماتے ہیں یہ دین اسلام کا ناز ہے کہ امام حسین نے اپنے نانا کے کندھوں پہ سواری کی ہے۔ آج کی کہ جناب پھر نیاز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میدان کربلا کے اندر یزیدی لشکروں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ڈٹ جانا، اور آپ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے لوگوں تم مجھے جانتے ہو الحسین منی وانا من الحسین، کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اور میرا بھائی حسن، رسول اللہ نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، حسن بھی میرا پھول ہے اور حسین بھی میرا پھول ہے۔ اب دنیا کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ پھول اگر میاں صاحب گلاب کا ہو تو اس کی رنگت چنبیلی جیسی نہیں ہے، اس کی رنگت بھی گلاب جیسی۔ پھول اگر گلاب کا ہو اس کی شکل و صورت جو ہے وہ بھی گلاب جیسی۔ پھول اگر گلاب کا ہو اس کی خوشبو بھی گلاب جیسی۔ حسن اور حسین پھول ہیں مصطفیٰ، جن کی شکل و صورت بھی مصطفیٰ جیسی ہے، جن کی رنگ و بو بھی مصطفیٰ جیسی ہے۔ یہ حضرت امام حسن